حاضر خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار معلوم ہوا، آپ کو ناگواری کا احساس ہوا، اسے بال سنوارنے کا حکم دیا۔ جب دوبارہ حاضر ہوئے تو فرمایا پراگندہ بال شیطانی فعل ہے، یعنی بالوں کو بکھیر کے رکھنا اور انہیں صاف نہ کرنا یا نہ سنوارنا، اس کا اسلام سے تعلق نہیں بلکہ شیطانی کاموں میں سے ہے۔ ایک اور صحابی میلے کچیلے اور بوسیدہ کپڑے پہنے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، پوچھا کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا بہت کچھ ہے، اونٹ، گھوڑے، بکریاں، غلام، سبھی کچھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تمہارے رہن سہن سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اظہار ہونا چاہیے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت، صفائی اور نفاست کا اس قدر اہتمام فرماتے کہ سفر میں بھی بنیادی ضرورت کی چیزیں تیل، کنگھی، سرما، کینچی، مسواک اور آئینہ وغیرہ ساتھ رکھتے۔ آج کل کچھ عرصے سے یہ بات رواج پائی ہے کہ سفر کے دوران اپنا بیوٹی باکس یا کٹ ساتھ رکھا جائے جس میں ضرورت کی تمام چیزیں ہوں، یا جہازوں میں عموماً یہ سب فراہم کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اپنے آپ کو صاف رکھ سکیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک میں اس قدر صفائی اور طہارت تھی کہ نہ صرف یہ کہ گھر میں بلکہ سفر میں بھی یہ چیزیں اپنے ہمراہ رکھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے تو پہلا کام مسواک کرنا ہوتا، جب بھی باہر سے گھر تشریف لاتے تو پہلے مسواک فرماتے، حتیٰ کہ حیات طیبہ کا آخری عمل بھی مسواک کرنا تھا۔ مسواک کے بارے میں جو جدید تحقیقات ہوئی ہیں اس کے مطابق پیلو کی تازہ مسواک میں 19 قسم کے مختلف کیمیکلز ہوتے ہیں، جن میں سے بعض ایسے قدرتی دافع عفونت یعنی اینٹی سیپٹک ہیں جن کا اثر پینسلین سے ملتا جلتا ہے۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ مسواک کے اندر بعض ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں کہ اگر ریگولرلی مسواک کیا جائے تو وہ منہ کے اندر پائے جانے والے بیکٹیریا کو کل کر دیتے ہیں اور بہت سے انفیکشنز خود بخود ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے اندر طہارت کے بارے میں وہ اہتمام عموماً نہیں پایا جاتا جس پر اسلام نے زور دیا ہے۔ ڈاکٹر ڈریپر 1882 کی ایک کتاب کا اردو ترجمہ مولانا ظفر علی خان مرحوم نے مارکہ مذہب و سائنس کے نام سے کیا ہے۔ اس کے چند اقتباسات ملاحظہ ہوں۔ وہ لکھتے ہیں قرون وسطی، مڈل ایجز، اس میں یورپ کا بیشتر حصہ لک و دک بیابان یا بے راہ جنگل تھا، جا بجا دلدلیں اور غلیظ جوہر تھے، صفائی کا کوئی انتظام نہ تھا، نہ گندے پانی کو نکالنے کے لیے نالیوں کا رواج تھا، عوام ایک ہی لباس سال ہر سال پہنتے جسے دھوتے نہ تھے، نتیجتاً وہ بوسیدہ، میلا اور بدبودار ہو جاتا۔ نہانا اتنا بڑا گناہ تھا کہ جب پاپائے روم نے سسلی اور جرمنی کے بادشاہ فریڈرک ثانی 1250 پر کفر کا فتویٰ لگایا تو سر فہرست یہ الزام تھا کہ وہ ہر روز مسلمانوں کی طرح غسل کرتا ہے۔ پاپائے روم کے ہاں ہر وہ عیسائی کافر تھا جو مسلمانوں کی تہذیب یا کسی اور بات کو اچھا سمجھتا ہو یا ہر روز نہاتا ہو۔ ایسے کافروں کو سزا دینے کے لیے پاپائے روم نے 1478 میں ایک مذہبی عدالت قائم کی جس نے پہلے سال 2000 افراد کو زندہ جلایا اور 70,000 کو قید اور جرمانے کی سزا دی۔ غلیظ جسم اور میلے لباس کی وجہ سے جوؤں کی یہ کثرت تھی کہ جب برطانیہ کا لاٹ پادری باہر نکلتا تو اس کی قبا پر سینکڑوں جوئیں چلتی پھرتی نظر آتی۔ جب اسپین میں اسلامی سلطنت کو زوال آیا، فلپ دوم نے تمام حمام حکمن بند کر دیے، یعنی بائی آرڈر بند کر دیے سارے حمام نہانے کی جگہ، کیونکہ ان سے اسلام کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ اسی بادشاہ نے اشبیلیا کے گورنر کو محض اس لیے معزول کیا کہ وہ روزانہ ہاتھ منہ دھوتا ہے۔ یہ ایک مختصر سی جھلک ہے اس قوم کی جس کی تہذیب و تمدن کی طرف ہم عرصہ دراز سے پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں۔ موجودہ دور میں بھی بظاہر تو بہت چکا چوند نظر آتی ہے، لیکن حقیقی معنوں میں طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ایسے امراض نے جنم لیا ہے، ایڈز وغیرہ نے، کہ جس کی بنیاد دراصل نجاست ہی ہے۔ اسی طرح کچھ اور اقوام کے اندر بھی پاکیزگی کا تصور معدوم ہے،
مثلا ہمارے ہمسایہ ملک کے ایک وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ میں ہر روز گائے کا پیشاب پیتا ہوں، اور یہ بیان اخبار میں چھپا تھا 1975 میں. اسی طرح ہندو تہذیب میں گائے کا گوبر اور پیشاب دونوں ہی تبرک کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. بسا اوقات ہندو حلوائی برکت کے حصول کے لیے مٹھائیوں وغیرہ پر بھی گائے کا پیشاب چھڑکتے ہیں. اسی طرح کچھ اور مذاہب میں بال صاف کرنا اور نجس بال صاف کرنے کا بھی کوئی تصور نہیں. مثلا سکھ مذہب میں اگر کوئی اپنے بغلوں کے بال صاف کر لے یا انڈر آرمز بال صاف کر لے تو مذہب سے خارج ہو جاتا ہے. یہ صرف ایک چھوٹا سا کمپیریزن اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کی نعمت کا احساس ہو اور شکر ادا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیسے اچھے اصول دیے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم دنیا میں ایک مہذب قوم بن کر رہ سکتے ہیں. لیکن افسوس کہ آج کے دور میں جہاں ظاہری صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کیا جاتا، وہاں باطنی طور پر بھی تزکیے کا عمل معدوم ہو گیا ہے، کیونکہ اندر کی صفائی اور باہر کی صفائی دونوں لازم و ملزوم ہیں. اگر باہر صاف ہو تو قدرتی طور پر انسان کے اندر بھی طہارت کا احساس پیدا ہوتا ہے. باوضو ہونے کی کیفیت اور بے وضو ہونے میں ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ اپنے دانت صاف کرتے ہیں یا جسم صاف کرتے ہیں تو آپ کی پوری کیفیت ہی بدل جاتی ہے. لہذا اسلام نے مختلف عبادات کے ساتھ طہارت کو لازم قرار دیا اور اتنی کڑی شرط رکھی کہ اس کے بغیر عبادت ہو ہی نہیں سکتی یا عبادت قبول ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت رکھتے ہیں جو خود کو پاک صاف رکھیں. واللہ یحب المطہرین. اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے. پاک صاف کیوں رہا جائے؟ اس میں سب سے پہلی چیز نیت بہت اہم ہے. انسان کا کوئی بھی عمل جس کے پیچھے نیت اچھی نہ ہو وہ قابل قبول نہیں. ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ رواہ البخاری. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. لہذا جس نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی. جس نے کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کی اسے عورت ملے گی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. میں پھر یاد دہانی کرا دوں کہ میں عربی عبارت دو وجوہات کی بنا پر پڑھتی ہوں. نمبر ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، بابرکت الفاظ ہیں. اردو تو ہم پڑھ ہی لیں گے، لیکن آپ کے الفاظ پڑھنا ثواب بھی ہے اور زیادہ سمجھ میں بات کے آنے کا سبب بھی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب کل آپ کسی کو پڑھائیں تو اسی طریقے کو جاری کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی اشاعت بھی ہو. یہ تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں کہ آپ کی ایک سنت کو زندہ کرنا کس قدر اجر اور ثواب کا باعث ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، اس کے الفاظ بھی اچھے لگتے ہیں. لہٰذا آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے الفاظ بھی ہم کو پڑھنا آئیں، اور پڑھاتے وقت کل آپ کو اگر یہ الفاظ پڑھنا مشکل ہو تو میرے الفاظ سن کر اپنے عربی درست کر لیں اور پھر آگے پڑھا سکیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں گنوائے گا اور شہید ان نعمتوں کا اقرار کرے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں جنگ کی حتیٰ کہ شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے بہادر کہلوانے کے لیے جنگ کی، سو دنیا میں تجھے بہادر کہہ دیا گیا. پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ شہید کا انجام ہو رہا ہے. اس کے بعد وہ آدمی لایا جائے گا جس نے خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا اور قرآن پڑھا. اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا. وہ عالم ان کا اقرار کرے گا. تب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا
یا اللہ میں نے علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا اور تیری خاطر لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے علم اس لیے سیکھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور قرآن اس لیے پڑھ کر سنایا کہ لوگ تجھے قاری کہیں۔ سو دنیا نے تمہیں عالم اور قاری کہا، پھر حکم ہوگا اور اس سے منہ